معمول کے مطابق نقطوں کی شکل میں بات ہوگی۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو میں اور آپ ٹٹول لیں کہ کیا میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہے؟ اگر تو میرے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے تو میں حقیقی معنوں میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں ہوں۔ دلیل ثبوت سورہ آل عمران آیت مبارکہ ہے 123۔ اللہ ملک العلم رب ذی الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ بدر کے معرکے کو یاد کرو، تمہاری حالت کیا تھی؟ کمزور تھے تم، بدر کا معرکہ لڑنے کے لیے تو نکلے ہی نہیں تھے، تمہارا مقصد تو کافروں کی تجارتی حالت کو برباد کرنا تھا، ان کے تجارتی قافلے پر شب خون مارنا تھا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ ہر حال میں کفر و اسلام کا معرکہ ہو، مقابلہ آپس میں تھا ہی نہیں، 1 اور 3 سے بھی زیادہ کا مقابلہ تھا، لیکن فرمایا رب کائنات نے یقینی طور پر تمہاری مدد فرمائی، اور تمہاری حالت یہ تھی کہ تم کمزور تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور شکر، ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ مجھے اور آپ کو ٹٹولنا ہے اپنا آپ کہ کیا واقعی میں اور آپ اس مقام پر کھڑے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہو، کیونکہ اگر وہ ہوگا تو ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں گے۔ دوسری صفت اور دوسری خوبی، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنا۔ ہمارے ارد گرد ایسے لوگوں کی کمی نہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارا شمار بھی انہی میں سے ہو جن کی زبان پر ہر وقت شکوے شکایات ہی رہتے ہیں، اور ایسا بندہ اپنے آپ سے تنگ ہوتا ہے۔ یقیناً آپ نے ایسے بندے دیکھے ہوں گے جن کا بس نہیں چلتا، ورنہ اللہ پر فتویٰ لگا دیں یا اللہ تو نے ناک نیچے لگائی آنکھیں اوپر لگائیں، ناک اوپر ہونی چاہیے تھی آنکھیں نیچے ہونی چاہیے، اور ایسا بندہ زندگی میں کبھی خوش رہ سکتا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں، مفہوم اس کا یہ ہے کہ رب کائنات نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس پر قناعت کر جاؤ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ شکر ادا کرنے والے بندے بن جاؤ۔ ایک آدمی کسی عالم دین کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا سرکار بھوکا مر گیا، پلے ہی ککھ نہیں۔ فرمانے لگے ایسا کرتے ہیں، اس دور میں جب 10,000 درم بہت بڑی رقم تھی، کہنے لگے ایسا کرو میں تمہیں 10,000 درم دیتا ہوں، اپنی دونوں آنکھیں مجھے دے دو۔ کہتا جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کہنے لگے پھر ایسا کرو میں تمہیں 10,000 درم دیتا ہوں، اپنا دماغ آپریشن کے ذریعے نکال کر مجھے دے دو۔ کہنے لگے جی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے چلو ایسا کرتے ہیں
تمہیں 10,000 درہم مل جائے گا لیکن اس کے بدلے میں تمہیں پاگل بننا پڑے گا۔ کہتا جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کہنے لگے ایسا کرتے ہیں تمہیں 20,000 درہم دیتے ہیں، تمہاری ٹانگیں بھی کاٹ دیتے ہیں، ہاتھ بھی کاٹ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں مولوی صاحب کو بات کرو کرنے والی۔ کہنے لگے تمہیں پھر شرم نہیں آئی اپنے اللہ سے شکوہ کرتے ہوئے کہ صرف تمہارا دماغ، تمہاری آنکھیں، تمہارے بازو، تمہاری ٹانگیں 50,000 درہم تو یہی بن جاتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ میں کنگال، پلاش، بھوکا ننگا اور فقیر آدمی۔ آئیے دوسری طرف، رب کائنات نے ایک آدمی پر آزمائش طاری فرما دی، آنکھوں سے نبینا، ٹانگوں سے معذور، ہاتھ بھی نہیں ہیں۔ تصور کر سکتے ہیں ہم میں سے الحمدللہ ثم الحمدللہ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کسی کی یہ حالت نہیں، آنکھیں بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں اور ٹانگیں بھی نہیں۔ تو ایک آدمی اس کے پاس گیا، جا کر کہتا ہے بھائی جان بڑا افسوس ہے۔ کہنے لگا افسوس کس بات کا؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلی بہ غیری، میرے اس رب کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے مجھے بہت ساری ان آزمائشوں سے بچا کے رکھا جو میرے علاوہ دوسرے لوگوں پر آ چکی ہیں۔ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور مجھے بہت سارے اپنے بندوں پر فضیلت عطا فرما دی ہے۔ وہ جو جانے والا بندہ تھا بڑا حیران ہوا، کہنے لگا نبینا آدمی، ہاتھ بھی نہیں، پاؤں بھی نہیں۔ کہنے لگا یہ تو بتاؤ اللہ کا شکر کس بات پہ کر رہے ہو؟ اس نے کہا تمہیں کیا پتہ ہے کہ میں شکر کس بات پر ادا کر رہا ہوں؟ ہاتھ نہیں ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، ٹانگیں نہیں، زبان تو ہے کہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہوں، دل موجود ہے جس کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہے، باقی جسم سلامت ہے جسے مزید کوئی بیماری نہیں ہے۔ تو اللہ کے حقیقی شکر گزار بندوں کی دوسری نشانی کیا ہے؟ جو کچھ رب کائنات نے عطا فرمایا اس پر قناعت، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، شکوہ شکایت نہیں کرتے۔ تیسری نشانی، جو حقیقی شکر گزار بندے ہیں کبھی بھی ان کے اندر غرور، اکڑ اور تکبر نہیں آتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو کئی دفعہ آپ کو سنا چکا ہوں، آج پھر دہرا دیتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ کنز من کنوز الجنہ۔ یہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ جو ہے نا، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ یہ بھی قابل توجہ بات ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سادہ ترین مفہوم یہ ہے کہ میرے اللہ، میری کوئی اوقات نہیں ہے، میں جو کچھ ہوں وہ صرف اور صرف آپ کی عطا کردہ طاقت سے۔ قرآن کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آگے جا کے کیا فرمایا؟ وترزق من تشاء بغیر حساب۔ آپ فرما دیں اے رب کائنات، بادشاہیوں کے مالک ہیں، جسے چاہے بادشاہی عطا فرما دیں، جس سے چاہے بادشاہی چھین لیں، اور جسے چاہیں عزت دیں، جسے چاہیں ذلت دیں۔ آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اور آگے جا کے فرمایا آپ جسے چاہیں بغیر حساب کے رزق عطا فرمائیں۔ یاد رکھیے گا یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں، یہ غرور، یہ اکڑ، یہ تکبر
وہ تو مینوں جاندا نہیں، میرے 5-7 پتر نے۔ کیا ان بیٹوں کی سانسوں کی ڈوری تیرے ہاتھ میں ہے؟ تیرے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ تیری زندگی میں وہ دنیا سے جائیں گے نہیں؟ ہم نے جاتے ہوئے دیکھے یا نہیں دیکھے؟ کس چیز کا تکبر، کس چیز کی اکڑ، کس چیز کا غرور؟ حقیقی شکر گزار بندوں کی چوتھی علامت جو شاید آپ کے لیے اجنبی ہو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم صبح صحیح سالم بیدار ہوتے ہو، نہ شکر پن کی انتہا ہے نا کہ انسان ہر وقت شکوے شکایتیں کرتا رہے۔ میں آپ صبح نیند سے بیدار ہوتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم سلامت ہے۔ استاد جی کو کرسی دے دیں گے، استاد جی تک تشریف لائیں۔ پورا جسم ہمارا کیا ہے بھائیو؟ سلامت۔ کیا یہ رب کائنات کا تھوڑا سا انعام ہے؟ ذرا ان بیچاروں کی حالت کا اندازہ کیجئے جن کی صبح کس چیز سے ہوتی ہے؟ گردے واش کروانے سے۔ ڈاکٹر صاحب کیا ایسے مریض ہیں یا نہیں؟ یقینی طور پر۔ ان کی صبح کیسے ہوتی ہے؟ ان کے پاس منہ کے ذریعے کھانے کا ذریعہ نہیں، خوراک کی نالی لگی ہوئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم صبح کرتے ہو تو تمہارے ذمے ہر جوڑ کا صدقہ ہے۔ تو فرمایا وہ صدقہ کیسے ادا کرو گے؟ فرمایا جب تم اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دیتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے، برائی سے منع کرتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور جو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والوں کی ٹانگیں کھینچے، ہے کہ نہیں؟ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بیچارے خود 2 بندوں کے اندر بیٹھ کر ایک جملہ نہیں بول سکتے، لیکن تبصرہ کہتے ہیں یار مولوی صاحب نے تقریر کی تھی پر کوئی چس نہیں آئی، کوئی بھی سواد نہیں آیا، اور تبصرہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اسے سورۃ فاتحہ سنے اس کو نہیں آتی ہوگی۔ تو کیا فرمایا؟ فرمایا وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ۔ یہ انسانی جسم کے جتنے جوڑ ہیں نا، ان سب کا صدقہ دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سورج طلوع ہونے سے لے کر سورج ڈلنے کے درمیان 2 رکعتیں صلاۃ الضحیٰ، چاشت، اشراق یا اوابین، نام مختلف ہیں، نماز ایک ہے۔ فرمایا 2 رکعتیں پڑھ لو، تمہارے جسم کے ایک ایک جوڑ کا صدقہ ادا ہو جائے گا، تم اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ 5ویں نشانی اللہ کے حقیقی شکر گزار بندوں کی، وہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ ہے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہ کان اذا جاءہ امر سرور او بشر بہ خر ساجدا شاکرا للہ۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی ایسی خبر ملتی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنے والی ہوتی تو آپ فوری طور پر اللہ کے حضور سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اللہ کے حقیقی شکر گزار بندوں کی نشانی کیا ہے؟ ایک جو میں آپ کو 5ویں بتا رہا ہوں کہ جب بھی
کوئی نعمت ملے، کوئی اچھی خبر ملے تو فوری طور پر اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ سجدہ شکر کے لیے نہ باوضو ہونا شرط ہے، نہ قبلہ رخ ہونا شرط ہے، نہ پاک ہونا شرط ہے۔ جس وقت بھی اچھی خبر ملے اسی وقت کیا کیا جائے؟ اللہ کے حضور سجدہ شکر۔ اور جس نے خوشی کے موقع پہ پورے محلے کا سکون غارت کرنا، فائرنگ کر کے، آتش بازیاں کر کے، ہے کہ نہیں؟ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا گھر انتہائی چھوٹا، اپنے بیٹوں کی شادی کے موقع پر کنجر خانہ ضرور لگایا، بینڈ باجے والوں کے لیے گھر کے اندر جگہ نہیں تھی، چھت کے اوپر چڑھا دیا۔ تو کیا خیال ہے ایسے آدمی کو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری ہے، اور رب کائنات سے ڈرنا چاہیے کہ رب کائنات کہیں اس پاداش میں ہم پر عذاب مسلط نہ کر دیں۔ تو اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حقیقی شکر گزار بندے بن جائیں، تو جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو فوری طور پر کیا کریں جی؟ سجدہ شکر بجا لائیں۔ یہاں ایک عقیدے کا مسئلہ بھی حل کر لیں، سجدہ کس کو کرنا چاہیے جی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کو۔ سمجھ آ گئی نا؟ اور میں ایسے بد نصیبوں کو جانتا ہوں، بد نصیب ہی کہوں گا۔ مکہ پہنچے، بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی صحیح کی، عمرہ مکمل کر لیا، سر کے بال منڈوا دیے، اور پیچھے فون کر دیا فلاں بابے کی قبر پر دیگ چڑھا دینا، میرا عمرہ مکمل ہو گیا خیریت کے ساتھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو شکر گزار بندے ہیں ان کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ یہ چھٹی علامت ہے، اور میں آپ کو اس سے پہلے سمجھا چکا ہوں کئی دفعہ کہ دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے دعائے عبادت، ایک ہے دعائے مسئلہ۔ ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہماری ساری توجہ دعائے عبادت پر ہے۔ تھوڑی پر بیٹھو، اچھا جی منگو دعا، نماز کی سلام پھیری، امام کا مقتدی کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا، لیکن پھر وہاں بھی مانگو دعا۔ سفر پر چلے ہیں، وہاں بھی سارے مل کر مانگو دعا۔ لیکن جو دعائے عبادت ہے، دعائے عبادت کیا ہے؟ مسجد میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، سلام پھیرنے کے فوراً بعد کی دعائیں کسی نے پڑھی ہیں کبھی؟ میں یقین جانیے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ابھی آپ تجربہ کر لیجئے گا۔ ابھی جمعے کا سلام پھیرے گا نا، ایک سیکنڈ پورا بائیں طرف سلام پھیریں، پھرنا اٹھ کے فٹافٹ سنتے ہیں یا باہر کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باقاعدہ ہاتھ پکڑا اور کیا فرمایا؟ اے معاذ، میں اللہ کی رضا کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ کیسے عظیم لوگ تھے جن کو نبی علیہ السلام کی محبت نصیب ہوئی۔ تو فرمایا اے معاذ، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں تمہیں ایک چیز سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیے۔ فرمایا جو ہی سلام پھیرو تو ایک دعا پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ دعا ہے۔ پھر مختلف مواقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو دعائیں سکھلائیں۔ دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے دعا کیا ہے پتہ کسی کو؟ نہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نعوذ بک من نحور، انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ تو یہ کیا ہے؟ دعا۔ اور میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خاص نصیحت کی تھی، آج پھر اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ ذرا میں اور آپ اچھے طریقے سے جائزہ لے کر دیکھیں کہ میں نے اور آپ نے آخری مرتبہ اپنے بچوں کے لیے دعا کب کی تھی؟
ساتواں طریقہ، ساتویں چیز جس سے مجھے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا میں واقعی اللہ کا حقیقی شکر گزار بندہ ہوں، وہ کیا ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں انسان غور و فکر کرتا رہے۔ دور مت جائیے، یہ جو آج انسان اپنے آپ کو کہتا ہے نا میں بڑی شے ہوں، اس کی اوقات کیا ہے؟ ایک وقت تھا جب یہ زمین پر خوراک کی شکل میں موجود تھا، اس خوراک سے لے کر یہاں تک اس کو کس نے پہنچایا جی؟ اللہ رب العزت نے۔ قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کہ تمہاری اپنی جانوں میں رب کائنات نے اپنی قدرت کاملہ کی بہت ساری نشانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ جگہ جگہ پر فرمایا اولم یتفکروا، کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ تو اللہ کے شکر گزار بندوں کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ کی زمین پر چلتے پھرتے رب کائنات کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی شکر گزار بندوں کی 8ویں اور آج کے خطبہ میں آخری نشانی وہ کیا ہے جو آپ کو پسند نہیں آئے گی؟ اپنے جیسے انسانوں کا شکریہ ادا کرنا۔ اگر میں یہاں ہاتھ کھڑے کرواؤں نا تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ایک ہاتھ بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ اوپر خواتین بھی میری بات سن رہی ہیں، ہم میں سے آج تک کبھی کسی نے اپنی بیوی کا شکریہ ادا کیا کہ بیگم بہت شکریہ، تم نے میری نامکمل زندگی کو مکمل کر دیا اور مجھے پھول جیسے بچے اللہ تعالیٰ کی دین تھی تمہارے ذریعے عطا ہوئے، میرے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہو، میرے کپڑے دھوتی ہو، میرے برتن دھوتی ہو، مجھے کھانا پکا کے دیتی ہو، مجھے راحت اور آرام دیتی ہو۔ کبھی آج تک ہماری زبان سے اس کے لیے شکریہ کا لفظ نکلا؟ اور معزز خواتین بھی اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ وہ مرد جو سارا دن گدھے کی طرح تمہارے لیے کام کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے تو اس کو پرواہ کوئی نہیں، شام کو پانی کا گلاس پی کے بھی سو سکتا ہے، سارا دن مشقت اٹھاتا ہے، محنت کرتا ہے تمہارے لیے، کبھی آج تک کسی خاتون کو یہ توفیق ہوئی کہ وہ اپنے شوہر کو اتنی بات کہہ سکے سرتاج اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ ماشاءاللہ ہمارے لیے بڑی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے بڑی مشقت اٹھاتے ہیں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے، آپ نے فرمایا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو بد نصیب لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، ہمارے ہاں معاملہ اس کے برعکس ہے، اگر کوئی ہمارے ساتھ نیکی کرے تو لا تیرا فرض ہے۔ وہ مثال آپ نے سنی ہوگی نا، اگرچہ شریعت میں تو اس کا کوئی تصور نہیں کہ جناب نماز کی نیت سن لو، دو رکعت اپنا 4 تکبیر نماز جنازہ پیچھے سے امام دے، اس کا مطلب آپ جانتے ہیں سونی صاحب؟ پیچھے سے امام دے کا مطلب ہے کہ پیچھے پڑ جاؤ اس امام دے، یہ آؤندہ کتوں ہیں، جاندہ کتوں ہیں، کھاندہ کی ہے، پیندہ کی ہے، ویندہ کدھر ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے۔ تو یہ میں نے آج آپ کو 8 نشانیاں بتا دی، میں جلدی ان کو دہرا دیتا ہوں، میں آخر سے شروع کروں گا۔ نشانی 1، لوگوں کا شکریہ ادا کرنا سیکھیے۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کارناموں پر غور و فکر کیجیے۔ تیسری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیجیے۔ چوتھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے نعمت ملے تو سجدہ شکر ادا کیجیے۔ 5ویں کیا ہے؟ رب کائنات نے جو کچھ عطا فرمایا اس پر قناعت کرنا سیکھیے۔ 6 کیا ہے؟ رب کائنات سے زندگی کے ہر قدم پر ڈرتے رہیے۔
اور 8ویں نشانی اور 7ویں نشانی کیا ہے؟ ہمیشہ عاجزی انکساری اختیار کیجیے، اور آخری نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔